اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت اور قارونیت نے مزید رنگ پکڑا۔ اس کی شیطانیت اور بدکاری میں اضافہ ہو گیا اور وہ نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔ شرابی تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب شراب نوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بدکار تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب سوتیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری پر اتر آیا۔ الغرض وہ عیوب و نقائص کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی وجہ سے لوگ خصوصاً اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑ دی جب ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ بلا شبہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرتا، شراب پیتا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اہل حرمین اس کے سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اس کی بیعت سے خارج ہو گئے ہیں، اور اہل حرمین کا خروج دوسرے علاقوں کے لوگوں کے خروج کا سبب بنے گا، کیونکہ حرمین شریفین ہی اسلام کا مرکز اور دل ہیں، لہٰذا اس نے اپنے اقتدار کی ڈولتی نیا کو بچانے کی خاطر مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر حرمین طیبین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ کردار اس یزید کا ہے جسے کبھی امیر المومنین کہا جاتا ہے اور کبھی اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یزید کو مومن اور جنتی قرار دیتے ہیں۔ وہ یزید کہ جسے کبھی مومن اور جنتی قرار دیا جاتا ہے، اس کا دینی کردار اور سیرت یہ ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد 20,000 فوج کا لشکر مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ حرہ پیش آیا۔ بدبخت یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اس کے تصور سے ہی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس لشکر نے ساکنین مدینہ منورہ اور ہمسایہ گان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی۔ قتل و غارت، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا وہ بازار گرم ہوا کہ خدا کی پناہ۔ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر بالجبر بیعت لی جاتی کہ اس بات پر یزید کی بیعت کرو کہ چاہے وہ بیچ دے یا آزاد کر دے۔ جو کہتا کہ میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، کتاب و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو نہیں بھاگے ان میں سے 1700 مہاجرین و انصار صحابہ، 700 حفاظ کرام، کبار تابعین اور مستورات سمیت دیگر افراد کو شامل کر کے 10,000 کے قریب افراد کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ ان ظالموں نے 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو مباح قرار دے کر جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا، اس کا تفصیلاً ذکر کرنا سخت ناگوار ہے۔ مدینہ پاک کی مقدس عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی داڑھی مبارکہ سفید تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ رہے تھے تاکہ نماز ادا کریں کہ یزیدی لشکر نے پوچھا، بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، ابو سعید خدری میرا نام ہے۔ ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر تمانچے مارے اور سخت بے عزتی کر کے واپس گھر بھیج دیا۔ اس بدبخت فوج نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں عبادتیں، نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پاگل، دیوانہ اور مجنوں بن کر مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چھپ گیا۔ پکڑا بھی گیا مگر دیوانہ اور مجنوں سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں میں اسی ممبر شریف میں بیٹھا رہا،
نہ تو مسجد میں اذان دی جاتی اور نہ جماعت کا اہتمام ہوتا تھا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان، اقامت اور جماعت ہونے کی آواز سنائی دیتی۔ چنانچہ میں نے 3 دن کی نمازیں اسی جماعت کی ابتدا میں ادا کیں اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ اتنے قتل اور غارت گری کے بعد مسلم بن عقبہ نے لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دی تو لوگوں کا ملا جلا رد عمل تھا۔ کچھ لوگوں نے جان و مال کے خوف سے بیعت کر لی اور کچھ پھر بھی اپنی رائے پر قائم رہے۔ ایک قریشی نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگر اطاعت پر، معصیت پر نہیں۔ مسلم بن عقبہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا گیا تو اس کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو ضرور زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ چنانچہ جب اس ظالم مسلم بن عقبہ نے تاراجی مدینہ کے بعد اپنا روئے بد مکہ معظمہ کی طرف کیا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کام بھی تمام کر لے جو یزید کے خلاف بغاوت پر تھے، تو راستے میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم سے حسین بن نمیر کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ مسلم بن عقبہ کو انہوں نے وہیں دفن کیا اور آگے بڑھ گئے۔ جب یزیدی لشکر آگے چلا گیا تو مقتول قریشی کی والدہ کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ چند آدمیوں کے ہمراہ اس جگہ آئی جہاں مسلم کی قبر تھی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کر لے۔ جب قبر کھودی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا مسلم بن عقبہ کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تو اس کو رہنے دے اور اسے جلانے کا خیال چھوڑ دے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں اپنا عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اسے جلا کر ہی اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے مسلم کو پیروں کی طرف سے کھولنا چاہا۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ پیروں کی طرف بھی اسی طرح ایک اژدہا لپٹا ہوا ہے۔ سب نے عورت سے کہا اب تو اس کو جلانے کا خیال دل سے نکال دے، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں اور اہل مدینہ پر اس کے ظلموں کا حساب لوں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری تو وہ بھی چلا گیا۔ انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا، گویا اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی پہلی سزا کو ناکافی جانتا تھا، لہٰذا اس نے خاتون کے ذریعے اس کو آگ میں جلانے کی سزا دی۔ مسلم بن عقبہ نے جو قتل و غارت اور ہتک حرمت مدینہ میں اس قدر بدبختی، زیادتی اور اسراف کا مظاہرہ کیا کہ اس کے بعد اس کا نام ہی مصرف ہو گیا۔ وہ مدینہ منورہ جس کے باسیوں کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح جہنم کی آگ میں پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جو بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ آگ پر تانبے کے پگھلنے کی مانند پگھلائے گا۔ ان احادیث سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مدینہ و اہل مدینہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اور یہ بھی کہ دنیا میں جملہ مخلوقات میں مبغوض ترین مخلوق میں اس کا شمار ہوگا۔ یزید کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت نبوت اور اہل مدینہ منورہ کی وہ توہین و تذلیل کی اور انہیں ایسی تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں کہ اس کے تصور ہی سے روح تڑپ اٹھتی ہے۔ بلا شبہ یزید اور اس کے اعوان و انصار لعنت کے مستحق اور باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت داخل ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو مبتلا اذیت کرتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔